السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آج وہ بستر مرگ پر پڑی اپنا اقرار جرم کرتی ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی دماغی حالت کو خراب قرار دیتے ہوئے اس کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ مرتی ہوئی خاتون کی بات کو سچ مانتے ہیں، اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی خاتون کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو پانے کی وجہ بھی اسی ظلم کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اگر اس کی مخلوق پر ظلم کیا جائے تو ظلم کی سزا تو بھلے ہی حشر یا قبر میں ملے گی، مگر اس ظلم کا مکافات عمل اس دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے. آج اس خاتون کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہ ہو سکنے کی وجہ بھی لوگ اس کے جرم کو ہی قرار دے رہے ہیں، اور جب بھی اس کو ذکر کرنے کا کہا جاتا ہے یا کلمہ طیبہ اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان سناتے ہوئے بتاتی ہے کہ میری بہو سحر مغل نہ تو بد کردار اور بد چلن تھی، نہ ہی کبھی اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی برا کیا تھا. میں اور میرا بیٹا اس کو روزانہ صرف اس وجہ سے پیٹتے تھے کیونکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی تھی، اور میں اسے یہ بچہ پیدا نہ کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی، اور وہ میری بات نہیں مان رہی تھی. میں اب اپنے بیٹے کو صاف الفاظ میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ میں ایک بار پھر اس کی اولاد کا قتل کروانا چاہتی ہوں، اور میری یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ڈر کر یا ہماری بات مان کر میری بہو سحر بٹ یہ بچی ضائع کروا دے. جب کسی بھی صورت میں میری بہو نے میری بات مان کر اپنی اولاد کو قتل کرنے پر راضی نہ ہوئی تو مجبوراً میں نے اس پر حیلوں و بہانوں سے تشدد کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس کے شوہر کو بھی اس کی طرف بھڑکانے لگی. یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بعض اوقات اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگا، مگر ایسے مشکلات میں بھی میری بہو اپنی اولاد کو اس دنیا میں نہ لانے پر آمادہ نہ ہوئی. جوں میری بہو بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے ضد کرتی رہی تو میری انا کو ٹھیس پہنچتی رہی، اور میں اپنی بہو پر تشدد کرتی رہی، جھوٹ بول کر اپنے بیٹے سے بھی تشدد کرواتی رہی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے کہہ کر میں نے اپنی بہو کی ایک ٹانگ توڑوا دی، مگر پھر بھی میں اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل نہ کر سکی. ٹانگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی میری بہو کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار رہتا. میں نے ان حالات میں بھی اس کو مجبور کرنا جاری رکھا، مگر وہ میری بات پر راضی نہ ہوئی. جبکہ تنگ آ کر میں نے اپنی بہو پر الزام لگا دیا کہ وہ ہم پر کالا جادو کروا رہی ہے. اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے کچھ جعلی آملوں سے لے کر تعویذ اور مختلف ایسی چیزیں اپنے گھر میں پھینک دیں جو میرے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتی تھی. اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کے ذہن سازی کرنا شروع کر دی. ثبوت کے طور پر کبھی کسی جانور کی سیری لا کر دکھاتی، کبھی خون کے چھینٹے دکھاتی، کبھی انسانی جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی دکھاتی، کبھی جانوروں کی کوئی نہ کوئی ہڈی اور گوشت کا ٹکڑا دکھاتی. یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں بھی اس کی بیوی کے خلاف شک ڈال دیا، اور اسی کی بنیاد پر میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا. مگر جب میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو حق مہر کی مد میں کثیر رقم اور گھر دینا پڑے گا تو میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کا قتل کر دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس صورت میں ہم کثیر رقم اور ایک گھر بطور حق مہر دینے سے بچ سکتے تھے. میرے بیٹے نے میری بات سن کر بہت غور و خوض کی، لیکن وہ پھر بھی میری اس بات پر راضی نہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے گا. البتہ اس نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میں جس طرح چاہوں، جیسے مجھے بہتر لگے میں کر سکتی ہوں، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے نصیحت کی کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے وہ قانون کی نظروں میں بھی نہ آ سکے، اور میرے پاس ایسے کئی طریقے تھے. میں نے ایک سپیرے سے بات کی، ایک انتہائی زہریلا سانپ لا کر اپنے کمرے میں اپنی بہو کے بستر پر رکھ دیا. میری بہو اس وقت گہری نیند سو رہی تھی. سانپ نے میری بہو کو ڈس لیا. میری بہو تکلیف کی وجہ سے جاگ کر شور مچانے لگی. میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا. جب تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میں نے دروازہ کھولا تو میری بہو کی موت ہو چکی تھی، اور سانپ بھی کمرے میں چھپ چکا تھا. میں نے آس پاس کے گھروں سے مردوں کو بلایا، ان کو بتایا کہ میں نے کمرے میں سانپ دیکھا ہے. لوگوں نے آتے ہی سب سے پہلے میری بہو کی حالت دیکھی اور بتایا کہ اسے سانپ ڈس چکا ہے. ساتھ ہی فوراً میری بہو کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا گیا. وہاں جا کر بتایا گیا ہے کہ سانپ نے بہت پہلے سے ڈس لیا تھا اور اس کی بہت پہلے ہی موت واقع ہو چکی ہے. اس کے بعد لوگوں نے اس کمرے سے ڈھونڈ کر
सांप को मार दिया। इस सच्चाई से मेरा बेटा भी वाकिफ़ नहीं है कि मैंने उसकी बीवी को कैसे कत्ल किया। वो तिबी मौत मर गई। मेरे इस जुर्म पर ना तो मेरी औलाद को शक हुआ, ना ही मेरी बहू के घर वालों को शक हुआ। सब ने इस चीज़ को लिखी तकदीर का खेल मान लिया। यूँ मैंने अपने बेटे की दोबारा शादी कर दी और शादी के बाद मेरा बेटा बैरून मुल्क सेट हो गया। मैं भी अपना यह अमल भूल कर अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने लगी। लेकिन अब जब भी कभी मैं अकेली हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पहले वाली बहू सांप को लेकर मेरे कमरे में आ गई है और सांप मुझे डसने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं चीखने चिल्लाने लगती हूँ और मेरा शोर सुनकर मोहल्ले वाले और मेरे घर वाले दौड़कर मेरे पास पहुँच जाते हैं। मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो लफ्ज़ मेरी ज़बान से अदा ही नहीं हो पाते। मैंने जिस बहू की जान ली थी उसके घर वालों से मेरा कब का राब्ता ख़त्म हो चुका है। वो लोग अपना घर छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। मैं चाह कर भी कभी किसी से माफ़ी नहीं मांग पा रही, जबकि मेरी औलाद इस बात गुनाह को मानने की वजह से मुझे पागल करार दे रही है। चंद दिन पहले की बात है, मेरी छोटी बहू मेरे सराहने बैठी हुई थी। मैंने उससे पानी मांगा और साथ ही कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ा चारपाई के दरमियान में बैठ जाओ। तो मेरी बहू ने अपने लहजे में हकारत भर के बोलते हुए मुझे कहा कि मैं यहाँ से नहीं उठने वाली, ना तुम्हारी मुलाजिम हूँ तुम्हें पानी पिलाऊँ, मैं यहाँ ही बैठी रहूँगी। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है गर्मी से तुम्हारा दम घुटकर तुम्हारी मौत हो जाए। अपनी बहू की बात सुनकर मुझे अपनी पहली बहू पर किया गया जुल्म और सितम याद आ गया, लेकिन अब मैं चाहकर भी इस जुर्म का कोई कफ़ारा नहीं अदा कर पा रही। और मैं जब आप लोगों को अपनी आप बीती सुनाती हूँ तो मेरी औलाद मुझे पागल करार देती है, मगर यह सच है कि मैंने अपनी पहली बहू को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया था कि उसके पेट से जन्म लेने वाली पहली औलाद बेटी थी और मुझे शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा पोता पैदा हो। मेरा ये जुर्म मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है और इसी कत्ल की आज मैं सज़ा भुगत रही हूँ। मैंने इस एक जुर्म में कई सारे बड़े बड़े गुनाह कर लिए हैं। मैंने एक पारसा लड़की पर एक बहतान बांध दिया है। मैंने 2 इंसानों की जान ले ली है। मैंने किसी का घर तबाह कर दिया है। मेरा आप लोगों को सच बताने का मकसद ये है कि कभी भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई हरकत ना करना जिसकी वजह से मरते वक्त तुम्हारी ज़बान पर कलमा तैयबा भी जारी ना हो सके।